آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. محترم رسول بھائیوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. دنیا میں تمام انسانوں سے کوئی خلاف ہے. ہر انسان کو ایک دن مرنا اور دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ انسانوں کی بہت بڑی بھول ہے. وہ یہ سمجھتے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے. اشتراک دن ان کی فکر ہے رہنے کی، مکان کی، کھانے پینے، مال اور پیسے کی جمع کرنے کی. حالانکہ دنیا کا انسان آیا ہے جانے کے لیے. اور جب آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جانا ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، تو آدمی جہاں جانا ہوتا ہے اس کی فکر کرتا ہے. ایک آدمی یہاں سے حج میں جب جاتا ہے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سمجھتا ہے مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، مجھے تو یہاں سے جانا ہے. اور کہاں جانا؟ جہاں چاہے وہاں جانا ہے. تو وہ مکہ مکرمہ میں اپنے جانے ہی کی فکر کرتا ہے. وہاں مکان نہیں بنانا، تو چلے مکان بنا دو یا تو کپڑے خرید لو، مجھے رہنا ہی نہیں ہے، مجھے تو جانا ہے. ہاں، ایسے ہی میں دوستوں، جس آدمی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا ہے دنیا میں اور مجھے تو جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہ مجھے مر کر آخرت میں جانا ہے. آخرت کی میری ایک زندگی ہے، جہاں کا میرا سفر ہے، جہاں مجھے ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. تو جہاں مجھے جانا ہے وہاں کی مجھے تیاری کرنی ہے. اس لیے مکہ میں جاتا ہے جو حج میں، وہ جب سے جاتا ہے وہاں سے آنے کی تیاری میں رکھتا ہے کہ مجھے کون سی تاریخ کو جانا ہے، اس تاریخ کی میری ٹکٹ اور اس ٹکٹ کا مجھے اوکے کرانا ہے. یہ سب فکر اس کی ہوتی ہے. جانے کا سامان تیار کرتا ہے. ایسے میں دوستوں، ایمان والوں میں اور بیمانوں میں یہی فرق ہے. ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے. اور میری ایک زندگی آنے والی ہے، موت کے بعد آخرت کی ابدی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے مجھے وہاں رہنا ہے. لہٰذا مجھے اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے. ہر مسلمان اسی فکر کے ساتھ کاروبار میں جاتا ہے. کاروبار میں، گھر بار میں، جہاں بھی یہ رہتا ہے وہاں اسی فکر کے ساتھ رہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اپنے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے ساتھ رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ کا قرآن پاک میں اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، موت کے بعد کی زندگی میں تمہارے کام ہونے والی چیز تمہارا ایمان اور اعمال ہے. اس کی تیاری کرو. تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال، اس پر تمہاری آخرت کی زندگی بنے گی. اور جہاں پر تمہیں اللہ تعالیٰ شاہ آخرت کے بعد زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت جاتا ہے. یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جواب، ارے کہاں جا رہا ہے؟ جماعت میں ہے، جماعت میں.
ابھی تو ہم کو مولوی رمضان نے پھنس سمجھا کہ اخیر تک بیٹھنا ہے اور شیطان نے ہمیں بیچ میں سے اٹھا کر لے کر جائے گا، تو ہم نے شیطانی کی بات مانی، اس نے دن بانٹ ڈال دیا، چلو وہاں پانی پینے کے لیے، ہم پانی پینے سے کر دیے۔ اور اگر جماعت میں آئے ہو تو جماعت میں تو انہیں اعمال کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، ان اعمال میں لگے رہو، تو پھر تمہیں جماعت میں نکلنے کا جو رکھا ہو وہ ہم حاصل ہوگا۔ کوئی بھی اٹھے تو اس کا پڑوسی ساتھی جو ہے اسے بٹھا دے گا بیٹھ کر، آپ محمد سے اس کے ساتھ ہمدردی یہی ہے، اس عمل میں لگے ہی ہے، آخر تک بیٹھے ہی ہے اور دھیان سے اللہ کے دین کی بات کو سنیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والے میں اور بے ایمان میں یہی فرق ہے کہ ایمان والا اپنے دنیا کے کاموں میں بھی جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کے ساتھ جاتا ہے کہ مجھے اپنے کاروبار سے میری آخرت بنانی ہے، مجھے بال بچوں کے ساتھ رہ کر میری آخرت بنانی ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں بال بچوں کے ساتھ تاکہ میری آخرت بنے۔ یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ رہتا ہے اپنی آخرت بنانے کی فکر میں کہ میرے دوست احباب کے ساتھ میں کیسے زندگی گزاروں، کیسے اپنا وقت گزاروں تاکہ میری آخرت بنے، میری آخرت برباد نہ ہو۔ اس لیے کہ ان دوستوں کو تو ایک دن چھوڑنا ہے مجھے، اور میری آخرت مجھے جانا ہے، وہاں کی زندگی مجھے بنانی ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے دنیا کے قوموں کے پاس دین کی دعوت کو لے کر جاتے تھے، تو ان کے سامنے صحابہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، ہمارا فکر اور ہمارا مقصد آخرت ہے، ہم اپنی آخرت کے بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اس محنت کو لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، اور تمہارے لیے بھی یہی چاہتے کہ تمہاری آخرت بن جائے، اسی لیے دنیا میں تو رہنا ہے ہی نہیں، ایک دن موت آ کر تمہیں بھی جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں دو جگہ اور دو ٹھکانے اللہ نے بنائے ہیں، ایک جنت ایک جہنم، اور اس کا پورا مدار آخرت کی زندگی کا مدار یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو کوئی دنیا میں ہمارے پاس ہم اسباب میں ہیں اس میں ہمیں آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم تمہارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ تم وہ زندگی اختیار کرو کہ جس زندگی کی اختیار کرنے پر تمہاری آخرت کی زندگی خدا بنا دے گا، جہنم سے بچا لے گا، اور آخرت کی زندگی میں تمہیں کامیاب کرے گا، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تمہیں سلامتی کی زندگی دے گا۔ دنیا کی زندگی بھی میرے بھائی اور آدمی کی جو بنتی ہے وہ اسی پر بنتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اور آخرت کو سامنے رکھ زندگی گزارنے کے معنی کیا ہے کہ آخرت میں کام آنے والی چیز ایمان اور اعمال ہے، وہ ایمان اور اعمال کو دھیان میں لے کر اپنے کاروبار میں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں انسان زندگی گزارے، جس سے اللہ تعالیٰ شانوں کی دنیا میں اس کے ساتھ مدد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ شانوں خوش ہو کر اس کی دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سکون اور چین ڈالے گا، اور دنیا کی زندگی کو وہ اللہ خوشگوار اور خوشحال بنا دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اعمال کو نیک اعمال کریں گے اور اپنے اعمال کو بناتے ہوئے کی گزاریں گے، ہم ان کو خوشگوار اور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، جو زندگی مصیبت سے، پریشانیوں سے اور دنیا کی غلط چیزوں سے پاک ہوگی، اللہ پاکیزہ زندگی دے گا۔ دنیا میں عزت کی زندگی، چین سکون کی زندگی، الفت اور محبت کی زندگی،
خیر و برکت کی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں اسے کامیاب کرے گا اور اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو ایمان اور اعمال کی رعایت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دے گا، اور اس ایمان اور اعمال کی برکتیں یہ اللہ دنیا میں دے گا۔ دنیا میں بدلہ نہیں ہے اس کا، دنیا میں اس کی برکات ہے۔ درخت جو ہے یہ درخت پھل کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سایہ، یہ تمام چیزیں اس کی برکتیں ہیں۔ درخت لگتا ہے پھل کے لیے، لگایا جاتا ہے پھل کے لیے، ایسے میں دوستوں آخرت بنانے کے لیے آدمی زندگی گزارتا ہے تو آخرت بھی بنے گی اس کی، اور دنیا کی زندگی بھی تمام کی تمام برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا کام ہوگا، دل کا سکون، چین، سکون، اور دنیا میں خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر آبادی میں رہنے والے اور دیہاتوں میں بستیوں میں رہنے والے اگر یہ تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے اور ایمان بناتے ہوئے اور ایمان کی عبادت کے ساتھ یہ جب زندگی گزاریں گے تو آسمان اور زمینوں سے کے لیے برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ماں کے رحم میں جب یہ تھا اور 4 مہینے رحم پر گزر گئے تھے، اس کے بعد فرشتے کو بھیج کر اس کی روزی اس کی ماں کے رحم میں لکھ دی ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد کتنا جیے گا، زندگی کتنی، وہ بھی لکھ چکا اللہ، اور اس زندگی میں اس کی روزی کتنی ہے وہ بھی اللہ لکھ چکا، ہاں وہ لکھ چکا۔ تو اسے روزی تو ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی ہے کہ مجھے روزی دینی ہے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ شاموں سے روزی دینے کے 2 راستے ہیں، ایک اللہ کو راضی کر کے روزی دینا اور ایک اللہ کو ناراض کر کے روزی دینا۔ روزی تو دینا ہے اسے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بےمانوں کی ہے، مشرکوں کی، کافروں کی، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، جیسے اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے، نہیں کرتے، تب بھی اللہ ان کو روزی تو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ ان کے لیے روزی لکھ چکا ہے اور ان کی زندگی بھی لکھ چکا ہے۔ لیکن اللہ کی روزی دینے کے 2 راستے، 2 طریقے ہیں، ایک راضی ہوگا، ایک ناراض ہوگا۔ جو اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو روزی دے گا، خوش ہو کر دے گا، ناراض ہو کر نہیں، خوش ہو کر دے گا، اور وہ روزی برکت والی روزی دے گا، برکت کے ساتھ روزی دے گا، اور دنیا اس کی مقدر کی جو ہے اسے رحمت بنا کر دے گا، رحمت بن کر آئے گا، عذاب بن کر نہیں آئے گی دنیا۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں اس کی دنیا کی مقدر کی روزی سے رحمت بنا کر دے گا، چین سکون والی روزی، برکت والی روزی۔ برکت والی روزی کی معنی یہ ہے کہ اس روزی سے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کر دے گا، اس کی ضرورتیں اٹکے گی نہیں۔
دنیا میں بہت سے مالدار ہیں کروڑ پتی، لیکن ان کی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، ان کے مسائل کھڑے کے کھڑے ہیں، سکون چین نہیں ہے۔ اور بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی مقدر کی روزی جتنی بھی ہے، تھوڑی زیادہ جتنی بھی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ چین سکون کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ہاں، اس میرے بھائی میں نزدیک لو، ایک ہے اللہ سے روزی لینا اللہ کو خوش کر کے، اور ایک ہے اللہ کو سے روزی لینا ناراض کر کے، نمازیں چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر، پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، ہاں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس راستے کو اختیار کر کے دنیا میں جینا، یہ میرے دوستو اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے، اور اللہ ناراض ہو کر بھی روزی اس کی مقدر کی دے گا، لیکن اس کی مقدر کی روزی میں برکت نہیں ہوگی، بغیر برکت کی روزی آئے گی، اور اللہ اس دنیا کو اس کے لیے وبال بنائے گا۔ دنیا اس کے لیے وبال بنی ہوئی ہے، جیسے آج دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا وبال ہے، جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ بھی پریشان ہے، وبال ہے ان کے لیے، کہاں رکھنا، اس مال کو کہاں رکھیں، نہ بینک میں رکھ سکتے ہیں، نہ گھر میں رکھ سکتے ہیں، نہ جیب میں رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کب پہنچ جائے، یعنی کسی حال میں انسان کو اندر چین نہیں ہے۔ دنیا ہے زیادہ، دنیا کل بھی پریشان ہے، کہاں لگا دیں اس کو، کیا کروں، وبال ہے، اولاد وبال ہے، جن اولادوں کی پرورش حرام کی کمائی سے ہوئی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ان کی پرورش ہوئی ہے، ان اولادوں کو اللہ نے ان کے لیے وبال بنایا ہے، عذاب بنایا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال ہو۔ مصنون دعاؤں میں اس لیے میرے بھائی میرا دل ہو، ہمیں اور آپ سے بات کہی جا رہی ہے کہ میرے بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں، ہم اس محنت میں اپنی محنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں، تاکہ اس محنت کے ذریعے ہمارا ایمان بنے، ہمارے اعمال بنے، ہمارے اندر وہ صفات آئیں جن صفات کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جن صفات سے اللہ خوش ہو کر اپنے بندوں کے لیے دنیا کی زندگی میں راحت و سکون اور چین اور اطمینان کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی ابدی زندگی میں اللہ انہیں اپنی رضا کا فرمانا دیتے ہیں۔ ایمان و اعمال والی زندگی محنت سے آتی ہے، جیسے دنیا کی اسلامی دنیا کی چیزیں بغیر محنت کے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، ایمان اور اعمال اور دین جو اللہ نے اپنے بندوں کو خوش ہو کر دیا ہے کہ میرے دین کو زندگی میں لے کر زندگی گزارو اور میرے بندے بن کر جیو، ہاں میرے بندے بن کر جیو، میں تم سے راضی ہو کر تمہاری دنیا اور آخرت بنا دوں گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اگر دلوں کا سکون چاہیے تمہیں تو اللہ نے دلوں کا سکون اپنی اطاعت میں، اپنی ذکر میں رکھا ہے، کہ جتنا تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی، اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اس دھیان سے جتنا زندگی گزارو گے اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا۔ اور اگر آج کی دنیا میں اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی گزارے گا تو اللہ اپنی کلام پاک میں
یہ مائک والوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کے آواز کو کم کریں، نماز میں بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس کا، اور ضرورت کی برابر ہماری آواز ہونی چاہیے، ہمیں زیادہ آواز نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائی میرا عزیزو، زندگی اگر آدمی اپنی مرضی پر گزارتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے راستے کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا اور ہماری اطاعت کا راستہ چھوڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج دنیا کے انسانوں کی زندگیاں اتنی تنگ ہو رہی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور خودکشیاں کرنے والے مزدور لوگ نہیں ہیں، خودکشیاں کرنے والے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی دنیا کے کاروبار کے مالک ہیں، بڑے بڑے میرے دوستوں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے مالک ہیں وہ، لیکن زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اور جو ان کی زندگیوں کو اللہ تنگ کر دیتا ہے تو تنگی سے پریشان ہو کر یہ دنیا میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں دنیا میں انسان جتنا خودکشی کر رہا ہے کسی دور میں اتنا خودکشی نہیں کرتا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ اور دنیا کی فراوانی کا زمانہ، آج کی دنیا کے لوگوں کے پاس جتنی دنیا کی فراوانی ہے اور جتنی راحت و آرام کے اسباب ہیں کسی زمانے میں اتنا نہیں تھے، لیکن آج کا انسان جتنا پریشان ہے اتنا کسی زمانے میں نہیں تھا۔ اور وجہ ایک ہی ہے کہ آج کا انسان جتنا اللہ کی زمین پر نافرمانی میں جتنا آگے بڑھا ہوا ہے کسی دور میں اتنا بڑھا ہوا نہیں تھا۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، حضور کی امت نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں قرآن پاک جیسی کتاب دی ہے، اور ہمیں اپنی نبی والی محنت دی ہے کہ جس نبی والی محنت کے ذریعے ہماری زندگی میں ایمان، اعمال اور وہ اخلاق اور وہ صفات کہ جن صفات کا خدا راضی ہو کر دنیا کی زندگی کو سکون بناتے ہیں اور آخرت کی اپنی زندگی کامیابی دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس محنت کو اللہ نے زندہ فرمایا اور اس محنت کو ہم تک اللہ نے پہنچایا، اور اللہ نے ہمیں اس محنت کے لیے نکلنے کے لیے توفیق دی ہے۔ ہم نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اللہ نے توفیق اس لیے دی ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں پریشان سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ذلت کی زندگی سے نجات دینا چاہتا ہے اور عزت کی زندگی دینا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس نکلنے کے زمانے میں بھی اپنی ایمان کو بنانے کی فکر کریں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی بنانے کی فکر اور کوشش کریں، اور اپنے اندر وہ اعمال، اس اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں جس اعمال میں لگنے سے اور جس محنت میں لگنے سے ایمان بنتا ہے، تقویٰ بنتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے، نمازیں صحیح ہوتی ہیں، قرآن پاک اور ہمارے خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے، ان اعمال میں لگنے سے ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں امت کے ہر فرد کو اس محنت میں لگایا تھا، ہر فرد امت محنت، ایمان، دعوت کی محنت میں، چاہے اس زمانے کا تاجر تھا عبدالرحمن بن عوف، بڑے تاجر تھے، اس زمانے کے کسان کھیتی کرنے والے تھے، مزدور تھے، جو بھی جس شعبے سے بھی جو مسلمان تھا وہ اس محنت کے ساتھ اپنی دنیا کے اسباب میں لگتا تھا۔ آپ صلی کی مسجد، آپ صلی اللہ کی مسجد میں 24 گھنٹے وہ محنت زندہ تھے، اور ہر فرد امت اس محنت کے ساتھ اپنی دنیا کے مشورے میں لگتا تھا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے اگر 2 بھائی ہوتے تھے تو ایک بھائی مسجد نبوی میں رہتا تھا اور ایک بھائی اپنے کاروبار اور کھیتی باڑی میں جاتا تھا، وہ بھائی دوسرے دن مسجد نبوی میں رہتا تھا اور وہ اگلے دن دوسرا بھائی جاتا تھا، اپنی دنیا کے کام کاج کی انہوں نے ترتیب بنائی تھی دین کی محنت کے ساتھ، دعوت کی محنت کے ساتھ۔
اپنی زندگی میں دین کے لیے، دین لانے کے لیے، دین قائم میں سیکھنے کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب سے اٹھی کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی کیسے گزرے، اس کے لیے ان کا ایک نظام تھا۔ اور عام مسلمانوں کا میرے دوستو نظام تھا کہ آدھا دن اپنے دنیا کے کاروبار میں لگتے تھے، اپنی حلال پاک اور یہ روزی کماتے تھے، کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے صاحب، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، وہ بھیک مانگ کر نہیں کھاتے تھے۔ ہاں ہاں، مسلمان کسی پر بوجھ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگے گا اللہ اس پر فقر و غنی کا دروازہ کھولے گا، اور جو بغیر ضرورت کے مانگے گا قیامت کے دن اس ہاتھ میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ بوجھ نہیں ہوگا، ذلت کے ساتھ قائم اٹھے گا۔ علماء سے پوچھیے کہ سوال کرنا کب درست ہے؟ بغیر ضرورت کے سوال کرنا، مانگنا اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا مسلمان کے لیے۔ مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگنا ہے، نبی نے مانگنا سکھایا اللہ سے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، ہوتا ہے حالات پیدا ہو جاتے ہیں آدمی کے، حضور نے فرمایا اگر سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر اور کسی سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے رہنے والے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ بہتر ہے، یعنی بھیک مانگنے کے بجائے دوسروں کی مدد کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے ایک غریب سے غریب کو بھی دینے والا بنایا، اور اتنا یہ بات فرمائی کہ اگر تو آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کو دے گا تو اللہ اس کو اتنا بڑھائے گا آخرت میں کہ تجھے خدا پہاڑوں کا ساتھ دے گا۔ مطلب دے لے مت۔ ہاں، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو۔ بھائی اس کو صحیح کرو نا، کہاں ہے مائک والا؟ کہہ کے تھک گئی ہو، اس مائک کی آواز کو کم کرو، لیکن پتہ نہیں کیا ہے ان کو۔ اتنی زور کی آواز نماز میں، اتنی زور کی آواز کیا ضرورت ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگ تو ایک اللہ سے مانگ۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں سے حکم فرمائے ادعونی، میرے بندوں مجھ سے مانگو، اور اتنا نہیں کہا ادعونی استجب لکم، اور میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ یعنی دعا کے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا گیا، میں قبول کروں گا۔ اچھا ادعونی میں یعنی تم ایک بندے مانگو، سب سے کم مانگو، گنہگار ہو نیک ہو جو بھی ہو، ہر ایک سے کا مانگو، دعا مانگو اللہ سے۔ تم اللہ سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ آج شیطان نے ہم کو کیا سمجھا رکھا ہے، ارے ہم لوگ گنہگار ہیں، ہماری کیا دعا۔ ارے تو بھی تو اللہ کا بندہ، چاہے گنہگار بندہ ہے تو تو اللہ کا بندہ، تو اللہ نے تجھے حکم دیا دعا مانگ، تو دعا والا بندہ۔ گنہگار جب دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا اللہ سے گناہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ میرے بھائیوں، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کر اور اس یقین کے ساتھ پیش کر
کہ میں میرے مالک سے، میرے اللہ سے مانگوں گا، میرا اللہ میرے سوال کو پورا کرے گا۔ وہی دستان نفس ٹائم ملنا، اگر مدد چاہیے تجھے تو مدد بھی اللہ سے مانگ۔ اب کرنے کا تو بڑا آیا، وہی دستان نفس ٹائم ملنا، اور اگر مدد مانگنی ہے تو مدد کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ اس کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ انسانوں میں، مخلوق میں بھی وہی تیری مدد کرے گا جس کے دل میں اللہ تیری مدد کرنے کو ڈالے گا، ورنہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہی دستان نفس ٹائم ملنا، اور اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے تو مدد بھی اللہ سے مانگ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ایک تعلیم دی، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ۔ اور اس بات کو یقینی جان لے، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی اپنی امت کی ایک ایک فرد سے کہہ رہے ہیں کہ یقینی بات سمجھ لے کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ابھی برابر نہیں ہوا ہے، اور زیادہ کیا اس نے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کون سا بٹن دبانا، کون سا گرانا، کوئی ہے ایسا آدمی؟ کون آیا ہے؟ ابھی تو آپ کو ہوتا ہے، اور زیادہ ہو رہا ہے تو عالم یقینی تو اس بات کو سمجھ لے، ان الامت لو اجتمعت، پوری دنیا کے انسان جمع ہو کر اس بارے میں جمع ہو کر تجھے نفع پہنچائیں تو تجھے ہرگز نفع پہنچا نہیں سکتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ، یقینی طور پر سمجھ لے کہ دنیا کے تمام لوگ جمع ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور یہ سب کے سب جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں جو ہونے والا ہے وہ لکھ چکا ہے، اور کتاب خشک ہو گئی، جو لکھا وہ خشک ہو گیا، بس وہی ہونا ہے۔ میرے بھائی سے عزیز ہو، ایمان کا دل میں آنا اور ایمان کو بنانا اور دل میں ایمان کی طاقت کو پیدا کرنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس دن ہمارا ایمان بن جائے گا اور جس دن ہم اپنے ایمان کو بنا لیں گے، اس دن سے ہم دنیا کی تمام مخلوقات سے لیڈر ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر دل میں نہیں ہوگا، ڈر ایک اللہ کا ہونا چاہیے۔ ایمان کہتے ہیں ڈرنا ایک اللہ سے اور امید ایک اللہ سے، اور کسی سے نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ امید ہو تو ایک اللہ سے کام، میرا کام وہیں بنے گا، میری ضرورت وہیں پوری ہو، اور کسی سے نہیں، نہ دنیا والوں سے، نہ مال والوں سے، نہ حکومت والوں سے، بلکہ ایک اللہ کی ذات سے امید کو بچتا ہوں کہ میری ضرورت کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، وہیں سے میری ضرورت پوری ہوگی۔ اور ڈر تو ایک اللہ ہی کا ڈر کہ نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہی کا پہنچ، اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ ہاں، جب ڈر اللہ کا دل میں آ جاتا ہے تو آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے روکنے کی جو صفت وہ ہے اللہ کا ڈر، خوف خدا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور یہ محنت سے پیدا ہوتا ہے، اسے ایمان کی محنت کہتے ہیں، کہ
تبلیغ میں نکل کر ایمان پر محنت کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنے پر ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل میں جانے کے راستے یہ آنکھ کان زبان اور دماغ ہے، یہ ہے دل میں جانے کے راستے۔ دل زبان سے جو ایمان کے بول بولے گا تیرے دل میں ایمان جائے گا، اور زبان سے تو ایمان کے خلاف کے بول بولے گا تو تیرے دل میں خدا کے غیر کے خوف آئے گا، اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ آج 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی اللہ کے غیر کو بولتا ہے، اللہ کے غیر سے نقصان پہنچتا، وہ یوں کر دے گا، اسے ہی ہوگا، اسے ہی ہوگا، حالانکہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ارے بولو، مارتا کون ہے؟ اللہ ہی مارتا، دلاتا کون ہے؟ تو جو اللہ موت و حیات کا مالک ہے وہی اللہ موت و حیات کے بیچ میں جتنے حالات انسان پر آتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ، تو موت اور زندگی کے درمیان میں انسان پر جتنے بھی حالات آتے ہیں ان حالات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، جس کی طرف سے حال آیا ہے وہ حال کو دور کرے گا تو دور ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی، نہ تیرا مال، نہ تیرا پیسہ، نہ تیری طاقت، نہ تیری قوت۔ فرعون پر جو حال اللہ کی طرف سے آیا اللہ کی طرف کوئی تو نہیں کر سکتا، اس کی حکومت اسے نہیں بچا سکتی۔ جس دن اللہ نے فیصلہ کیا آج تو نافرمان مجرم میرا مجرم بن کے زندگی گزار رہا ہے، آج سے میں تجھے ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ شاہ نے اسے ختم کیا۔ وہ دریا جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستے کیے تھے، اور حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو خدا نے ان راستوں سے پار کیا، اسی راستوں میں فرعون اور اس کے لشکر اس کے قوم کو پہنچا کر خدا نے اسی راستوں میں غرق کیا ان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنی قوم کو لے کر نکلے اسے چھوڑنے کے لیے، اور یہ اپنی قوم کو لے کر جب اللہ کے حکم سے لے کر جب نکلے ہیں، اور دریا رات کو نکلے لیکن رات بھر گھومتے رہے، اور صبح ہو جانے کے بعد فرعون کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو رات کو تمام نکل گئے، مصر میں بھاگ گئے، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اور جب فرعون نے پیچھا کیا تو اس وقت موسیٰ اور ان کی قوم دریا سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، اور فرعون اپنے قوم کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا، رے موسیٰ انا لمدرکون، یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم تو پکڑے گئے، فرعون اپنی تمام طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کی بات کا یقین تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، کلا ہرگز نہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ انما یعلم سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، جس نے مجھے حکم دیا ہے میں تم کو لے کے نکلا اس کے حکم سے، وہی میرے لیے راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی وقت پیاسا کرتا ہے، اپنی لکڑی کو سمندر کو مارو، دریا کو مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس لکڑی کو مارا تو اس لکڑی سے 12 راستے ہو گئے، 12 قبیلے تھے، ان کے لیے 12 راستے اللہ نے بنائے، اور حضرت موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ اس میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ بیچ میں آئے، بیچ میں پہنچے، اتنے میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پر آیا، اور اس نے کہا، وہ سمجھا یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہی راستے ہیں۔ کتابوں میں مختلف واقعات آتے ہیں، بہرحال وہ اپنے قوم کے ساتھ اس دریا میں گھسا اور پیچھے چلا، حضرت موسیٰ کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے وہی کہی، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، ارے موسیٰ تیری قوم کو جلدی سے لے کے نکل باہر، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ،
ہم تو فرعون اور فرعونیوں کو غرق کرنے والے ہیں، بس ان کی انتہا ہوا انہم جند مغرقون۔ ارے موسیٰ تو اپنے قوم کو لے کر دریا سے جلدی نکل جا، یہ اس فرعون اور اس کے لشکر کو اس کو ہم غرق کریں گے۔ یہی ہوا، حضرت موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ دریا کو پار کر کے اس کنارے پہنچے اور فرعون اپنے تمام لشکروں کے ساتھ سمندر کے بیچ میں پہنچا اور اللہ نے حکم دیا سمندر کو اب مل جاؤ۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لاکھوں کے لشکر اور اس کے قوم کو خدا نے غرق کیا۔ اور پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینکو۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور ہماری ہر مشکل کا حل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ، وہی کرے گا تو ہوگی۔ دوسروں کی چاپلوسیاں خوشامد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور مال پیسے کوڑیاں اور ٹھیکے اور حکومتوں کی طاقتوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ بھائیوں، اللہ کو اپنا بنانا چاہیے۔ صحابہ نے اللہ کو اپنا بنا لیا تھا، اللہ سے اپنا معاملہ درست کر دیا تھا، ایمان کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اللہ کے حکم زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے بن گئے۔ اللہ نے انہیں اپنا بنا لیا، اور اللہ نے قرآن میں اس بات کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ سے اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا کہ ہم سے راضی ہیں اور ہم ان کو راضی کر دیں گے۔ ہاں، صحابہ روزنے کی بجائے آج ہم سے اسی بات کا مطالبہ ہے کہ دنیا کی انسانوں کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے نبی کے پیچھے چلو، اور اپنے نبی کی مان کر چلو، اور اپنے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر خدا رحم کرے۔ اللہ کے رحم کرنے کو اور اللہ کی رحمت کو اتارنے کا راستہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت پر اللہ نے بڑی کامیابی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو بھی اللہ کے رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ نے ظلم سے منع کیا، ظلم نہ کرو۔ اللہ نے کسی کی غیبت کرنے سے منع کیا، نہ کرو۔ اللہ نے کسی کی ماں بہو بیٹی پر بد نگاہ کرنے سے منع کیا، مت کرو۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی اطاعت کرو۔ اللہ نے دنیا میں امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کو فرمایا ہے۔ یہ زندگی اپنے اندر پیدا کی جائے۔ اللہ ظلموں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی ظالم ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ظالم ہو، اس ظالم کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جڑوں کے کاٹنے کا اعلان کرتا ہے کہ ہم ظالموں کی تو جڑوں کو کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام نافرمانیوں کو خدا برداشت کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی، چاہے آدمی اللہ کا انکار کرے اور اللہ کو برا بھلا کہے، اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن ظلم کو خدا معاف نہیں کرتا۔ ظالم کو تو خدا دنیا میں جتنی بادشاہتیں گئی ہیں اور دنیا میں جتنے بادشاہوں کی حکومتیں گئی ہیں، ان کی ظلم کی بنیاد پہ رہی ہے۔ اللہ نے کی جڑوں کو کاٹ دیا، اور آج بھی خدا ظالموں کی جڑوں کو کاٹے گا، کوئی بھی ہو۔ اس لیے ایک محنت اللہ نے دی ہے اپنے کو سنبھالنے کی۔ ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے جینا سیکھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی نے
ہمیں جیسے جینے کو فرمایا ہے ہمیں اسے اس طرح جینا ہے، اور ہمارے نبی نے ہم پر جو ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری کو پورا کر کے جینا ہے۔ ہر مسلمان کے ذمے دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کو بنائے، اللہ کا بندہ بن کر جیے، نبی کا امتی بن کر جیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو دیندار بنائے، ایماندار بنائے، اللہ کا بندہ بنا کر جیے، نفس کا غلام نہ بنے، بیوی کا غلام نہ بنے، قوم اور برادری کا غلام نہ بنے، کسی کا غلام نہ بنے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا غلام بن کر جیے زندگی کے ہر شعبے میں، کہ میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی مان کر چلتا ہوں۔ اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک راستہ اتارا، میرے بھائیوں، اللہ دنیا کے تمام انسانوں کا رب ہے، اور اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی گزارنے کی راہ دکھانے کے لیے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ سب کو قرآن کا میرے دوستو، سب کو خود قرآن کی دعوت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کروایا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے تمام انسانوں سے کہیے کہ میں تم سب کی طرف اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف پیغمبر بن کے آیا ہوں، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے، وہ ایک ہی اللہ قابل عبادت ہے، اور وہی ایک اللہ اطاعت کے قابل ہے۔ یحیی ویمیت، وہی اللہ جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ اس اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا خدا اپنے قدرت سے اس پوری کائنات کو فنا کر دے گا۔ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا فآمنوا باللہ ورسولہ ورسول النبی الأمی الذی یؤمن فآمنوا باللہ ورسول النبی الأمی الذی یؤمن واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ ایمان لاؤ اللہ کے رسول وہ نبی امی پر ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ ورسول النبی الأمی الذی، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، سب سے خدا کا پیغام ہے، سب کو خدا کا حکم ہے، اور سب کو خدا کا دوست و دعوت ہے۔ جو اللہ کو مانے گا، اللہ کے رسول کو مانے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا اور ان کی اطاعت کو چھوڑے گا، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، جو کچھ ہوتا ہے ایک اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اتنا دین کی محنت میں قربانی دو، ہمارا ایمان بن جائے، ہمارے اندر ایمان کی وہ طاقت پیدا ہو جائے جو ہمیں اللہ کے حکم پر ہمیں چلائے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے کی ہمیں طاقت پیدا ہو جائے۔ ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں، اور ہم دنیا کے تمام انسانوں کے ہمدرد بن کر جیئیں۔ ہمیں تو ہر ایک دنیا کے ہر انسان سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ انہیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے، ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو خدا بنا دے، اور وہ ایمان اور امان ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر دنیا کی ٹیکنالوجی سے دنیا کی انسان زندگی بن جاتی تو آج بن جاتی، دنیا کا انسان پریشان کیوں ہے؟
ان کے مسائل حل ہو جا رہے کیوں نہیں ہو رہے؟ دن بدن مسائل الجھ رہے ہیں، دن بدن پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ زندگی وہ بنائے گا، حالات وہ بنائے گا، حالات وہ بگاڑے گا۔ حالات کے بنانے اور بگاڑنے کا ذات خداوند ہمارے انسان ہیں۔ انسانوں کی زندگی اگر ایمانداری پر اور تقوی پر اور انصاف پر اور انسانوں کے اندر ہمدردی اگر اندر آئے گی، آسمان سے حالات کو خدا بنا دے گا۔ اگر ان کی زندگی میں ظلم و ستم، بے حیائی، بے شرمی اور خیانت، یہ جتنی چیزیں اگر زندگی میں آئے گی تو اوپر سے حالات بگاڑے جائیں گے، بگڑتے ہی جائیں گے۔ اس لیے بھائیو، اب ہم اپنے آپ پر رحم کھائیں، امت مسلمہ پر رحم کھائیں، پوری انسانیت پر رحم کھائیں کہ یہ انسان اپنی زندگی کے رخ کو بدلے اور صحیح رخ پر آئے۔ اس کے لیے محنت ہے، عالم نبی کی عالمی محنت ہے۔ اس محنت کو اگر ہم کریں گے اور جان مال کو کھپا کر پھر اللہ سے کہیں گے اے اللہ اپنے مخلوق پر رحم فرما دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، ایمانداری کی زندگیاں دنیا میں عام فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو اپنی قدرت سے دنیا میں ایمانداری کو زندہ کرے گا اور انسانوں میں میرے دوستوں ایمانداری کی زندگی لائے گا۔ اس میں بھائیوں اب اللہ سے گزارش یہ ہے، یہ محنت ایک دو دن کی نہیں ہے، یہ محنت 4 مہینے 4 مہینے کی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا مقصد ہے ہمارا۔ ہم دنیا میں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے، ہماری زندگی کا مقصود یہ ہے دنیا میں ایمانداری زندہ ہو، دنیا میں تقویٰ اور توکل زندگی آئے، دنیا میں عدل و انصاف زندگی آئے، دنیا میں حیا اور شرم اور عفت اور پاکدامنی آئے، دنیا کے انسانوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور بھائی چارگی آئے۔ وہ زندگی جو زندگی لانے کی محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کو اس محنت سے دنیا میں یہ چیز زندہ ہوئی ہے اور آج بھی اس محنت سے زندہ ہوگی۔ اس محنت کو زندہ کرنے کا مطلب ہے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ اپنے نبی والی محنت کے لیے جان مال لگانے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کا بدلہ دنیا میں خدا انہیں دے گا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں جنت کی نعمت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ اللہ سے گزارش یہ ہے کہ جتنا لگ رہا ہے اس پر تو خدا کا شکر ادا کیا جائے اور آگے بھی خدا سے توفیق مانگی جائے کہ اللہ تو نے تو ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ معاف فرما دے، اور صحابہ کی طرح ہمیں بھی اس محنت پر اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ شانو صحابہ والا ایمان، صحابہ والی زندگی ہم سے بتاتا ہے۔ جو صحابہ کا ایمان تھا، ایمانی صفات تھی، وہ تم اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ محنت جو صحابہ نے زندگی کا مقصد بنا کر دنیا میں زندگی گزاری تھی، وہی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہم اپنے آپ کو قربانی پر ڈالیں گے، اور جتنی قربانی دیں گے اللہ اس قربانی کو قبول فرما کر ہمیں اپنا بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ شان قربانی کے بقدر دنیا میں حق کو زندہ فرما دے گا۔ حق کی روشنی آئے گی دنیا میں، اور جب دنیا میں حق کی روشنی آئے گی تو یہ باطل کی ظلمت اور اندھیرا چھٹے گا۔ اللہ بڑے قدرت والے ہیں، دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، دلوں میں رحم بھی وہی ڈالتا ہے اور دلوں میں میرے دوست سب بھی وہی ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ گزارش ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں سے کہو کہ اپنی زندگی کی ترتیب کو صحابہ کی ترتیب پر لاؤ۔ صحابہ کی زندگی کی ترتیب 10 سالہ مدینہ منورہ میں صحابہ نے 150 سفر کیے تھے دین کی خاطر، اور اللہ کے راستے میں نکلے تھے، جس کا حساب لگانے سے یہ حساب لگتا ہے کہ صحابہ کے سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگتے تھے۔ 8 مہینے اپنے گھر پر رہتے تھے، دنیا کے لیے نہیں، تو ضرورت کی چیزیں ضرورت میں لگتے تھے، باقی 8 مہینے صحابہ کے مدینہ میں جو لگتے تھے اس کا نظام یہ تھا، آدھا دن اپنی دنیا کے کام کاج کا تھا، آدھا دن مسجد میں جو دین کی دعوت کی محنت اور ختم قرآن کی محنت جو مسجد میں زندہ تھی اس کے اعمال میں لگتے تھے۔
آدھی رات اللہ کے سامنے آرام کرتے تھے اور آدھی رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خدا سے مانگتے تھے اپنے لیے انسانیت۔ یہ صحابہ کا اسلام تھا میرے بھائیوں۔ اس سے آپ اللہ سے گزارش یہ ہے کہ اس پر آنے کی ترتیب بناؤ۔ جس اللہ نے آپ کو پہلے چادریں لگانے کی توفیق دی ارادے پر، وہی اللہ اگر تم دن میں فیصلہ کرتے اللہ صحابہ کے جماعت کے ساتھ ہمیں بنا دیا، ہمیں بھی ہم ساتھ چادریں لگانا آسان نہ کرتے اور اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جس اللہ نے صحابہ کے لیے آسان کیا تھا وہی اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ اور جس اللہ نے صحابہ کو ایمانی صفات دی تھی اور ایمانی زندگی دی تھی، اللہ کو ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی میرے بھائیوں، اپنے بات اللہ سے معاملہ کر کے طے کرو کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے دین، اللہ کے راستے میں دین کے تقاضوں پر لگانے ہیں اور اپنے مقام پر رہ کر صحابہ کی طرح اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے اوقات کو، باقی اوقات کو مسجد میں اعمال دعوت میں لگانے ہیں، تعلیم و تعلم میں، دعوت کی محنت میں، ذکر و عبادت میں، اللہ مخلوق خدا کی خدمت میں۔ یہ اعمال ہے مسجد نبی کے میرے بھائیوں، اس میں لگنا ہے۔ تو ہم ایسے بیکار حضور لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بیکار باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کریں، نہیں، گھنٹوں تک اپنے اوقات کو برباد نہ کرو۔ ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کا نکل جانا دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ اسی لیے بھائیوں، ہم اپنے اوقات کو دعوت کے اعمال میں مشغول کرتے ہیں تاکہ ہمارا اعمال قیمتی بن جائے اور ہمارے ایمان میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہے اور ہمارے اندر ایمانی صفات پیدا ہوتی رہے اور ہمارے وجود سے دنیا میں خیر و ہدایت کی زندگی عام ہوتی رہے۔ اسلام ہے مقام پر رہ کر یہ ہماری ترتیب ہونی چاہیے اور سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے کی مطالبت پہ لگے ہمارے اس کا اللہ سے ارادہ کر کے فیصلہ کرو، اللہ سے مانگو اور اپنے بس کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے اپنے دین کا کام اور دین کی محنت میں جانے والے قربانی دینا ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ کون کرے گا؟